بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک واقعہ کے ساتھ آئی ہوں۔ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی گزرے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فصیح زبان دی تھی۔ ان کی مجلس میں مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھا کرتے تھے اور ان کی دل پر اثر کرنے والی گفتگو سے پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں ایک جوان عورت تھی، شادی شدہ تھی۔ اللہ نے اسے غیر معمولی حسن سے نوازا تھا۔ یہ حسن بھی بڑی عجیب شے ہے۔ بڑے بڑے بہادر پہلوان اور سورما اس کی ایک انداز غلط نگاہ کے وار سے ڈھیر ہو کر بسمل کی طرح تڑپنے لگتے ہیں۔ وہ بہادر جو کسی وارے میں نہ آتا تھا، بسا اوقات حسن کی ایک بھولی سی نظر سے اس کے قلب و جگر کی حالت درگوں ہو جاتی تھی۔ یہ خاتون ایک دن آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ شوہر سے کہنے لگی، کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جو یہ چہرہ دیکھے اور اس پر فرفیدہ نہ ہو؟ شوہر نے کہا، ہاں ایک شخص ہے۔ کہنے لگی، کون؟ عبید بن عمیر۔ اسے شرارت سوجھی۔ کہنے لگی، آپ اجازت دیں، میں ابھی انہیں اسیر محبت بنائے دیتی ہوں۔ شوہر نے کہا، اجازت ہے۔ وہ عبید بن عمیر کے پاس آئیں۔ کہا کہ مجھے آپ سے تنہائی میں ایک ضروری مسئلہ پوچھنا ہے۔ چنانچہ عبید بن عمیر مسجد حرام کے ایک گوشے میں ان کے ساتھ الگ کھڑے ہو گئے تو اس نے اپنے چہرے سے حجاب سرکایا اور اس کا چاند جیسا چہرہ قیامت ڈھانے لگا۔ عبید بن عمیر نے اسے بے پردہ دیکھ کر فرمایا، خدا کی بندی، اللہ سے ڈر۔ کہنے لگی، میں آپ پر فرفیدہ ہو گئی ہوں، آپ میرے متعلق غور کر لیں۔ دعوت گناہ کی طرف اشارہ تھا۔ عبید بن عمیر ان کے جھانسے میں آنے والے کب تھے؟ ان کی حالت تو کہہ رہی تھی کہ اے عورت، تجھے اٹکھیلیاں سوجھی ہیں، ہم بیزار بیٹھے ہیں۔ عبید بن عمیر نے ان سے کہا کہ میں تجھ سے چند سوالات پوچھتا ہوں، اگر تو نے ان کے صحیح اور درست جوابات دے دیے تو میں تیری دعوت پر غور کر سکتا ہوں۔ اس طرح اس عورت نے یہ بات سن کر حامی بھر لی اور فرمایا، موت کا فرشتہ تیری روح قبض کرنے آ جائے، اس وقت تجھے یہ گناہ اچھا لگے گا؟ عبید بن عمیر نے اس عورت سے پوچھا۔ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، جواب درست۔ فرمایا، لوگوں کو ان کے نامہ اعمال دیے جا رہے ہوں اور تجھے اپنے نامہ اعمال کے متعلق معلوم نہ ہو کہ یہ دائیں ہاتھ میں ملے گا یا پھر تمہارے بائیں ہاتھ میں، تو کیا اس وقت تجھے یہ گناہ اچھا لگے گا؟ اس پر وہ عورت کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ فرمایا، جواب درست۔ پھر فرمایا، پل صراط کو عبور کرتے ہوئے تجھے اگر اس گناہ کی خواہش ہوگی کیا؟ تو اس پر وہ عورت کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ فرمایا، جواب درست۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے سامنے اپنے اعمال کے سوال و جواب کے لیے جس وقت تو کھڑی ہو، اس وقت اس گناہ میں تجھے رغبت ہوگی؟ تو اس پر وہ عورت کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ فرمایا، آپ کا جواب درست ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس عورت کو مخاطب کر کے کہا، اے اللہ کی بندی، اللہ سے ڈر۔ اللہ نے تجھ پر انعام و احسان کیا ہے، اس کی نافرمانی نہ کر۔ چنانچہ وہ عورت گھر لوٹی تو اس کے دل کی کائنات بدل چکی تھی۔ دنیاوی لذتوں اور شوخیاں اسے بے حقیقت معلوم ہونے لگیں۔ شوہر نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی، مرد اگر عبادت کر سکتے ہیں تو ہم عورتیں کیوں نہیں کر سکتی؟ ہم عورتیں ان مردوں سے کیوں پیچھے رہیں؟ اور اس کے بعد نماز، روزہ اور عبادت میں منہک ہو کر ایک عابدہ اور پرہیزگار خاتون بن گئی۔ اس کا آزاد من شوہر اس کی حالت دیکھ کر کہا کرتا تھا، مجھے عبید بن عمیر کے پاس شرارت کے لیے بیوی بھیجنے کا کس نے مشورہ دیا تھا؟ اس نے تو میری بیوی ہی بگاڑ کر رکھ دی ہے۔ پہلے ہماری ہر رات شب زواف تھی، اب اس کی ہر رات شب عبادت بن گئی ہے۔ وہ راتوں کو عبادت میں مشغول ہو کر راہبہ بن چکی ہے۔ واقعتاً
مرد مومن کی نگاہ ایمان افروز سے بسا اوقات دل کی دنیا میں انقلاب آ جاتا ہے اور عقل و خرد کی شوخی اور مستی جلوہ ایمان کے سامنے دم توڑنے لگتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔